عثمان سیریز کے آج کے ایپیسوڈ نے کافی زیادہ ہائپ کریٹ کر دی تھی اس کے ٹریلرز کو لے کر۔ جیسا کہ اس کے جو ٹریلر نشر کیے گئے تھے آج کے ایپیسوڈ کو لے کر، وہ بہت ہی زیادہ مزے کے اور سسپینس اور ایکشن سے بھرے ہوئے تھے۔ یعنی اس کے اندر ہمیں پورا تھرلر دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ شاندار ہونے والا ہے، جس کے اندر مدرنہ قلعے کی فتح دکھائی جائے گی اور مدرنہ قلعے کو کافی زیادہ مضبوط دکھایا گیا۔ دوسری طرف عثمان بیگ ایک بہت ہی بڑی فوج کو دکھایا گیا اور ساتھ ہی منجیے بھی دکھائی گئی کہ ان کے ساتھ بھی حملہ کیا جائے گا اس قلعے کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ دکھایا گیا کہ دوبارہ کوشش کی جائے گی صوفیہ کی طرف سے گیمنگ شہر کو واپس حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے چلتے ہوئے جو ایپیسوڈ تھا آج کا، اس کا انتظار کافی زیادہ بڑھ چکا تھا، اور ویسے بھی اس سال کی لاسٹ ایپیسوڈ تھا اس سیزن کا، تو ہم اسی انتظار سے آج کے ایپیسوڈ کا انتظار بھی کر رہے تھے اور دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایپیسوڈ آنے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا بزدار کی طرف سے۔ یعنی اتنی بڑی فوج دکھانے کا مقصد یا اتنی بڑی زیادہ مضبوط دکھانے کا قلعے کو کیا مقصد تھا، جب ویسے ہی طریقہ آزمانا تھا جو کہ پہلے بھی کتنی دفعہ ہم طریقہ دیکھ چکے ہیں، اب تو بلکہ ہمیں زبانی یاد ہو چکا ہے کہ قلعے کو کیسے فتح کیا جاتا ہے۔ یعنی آج کے ایپیسوڈ کے اندر دوبارہ یہ چیز دکھائی گئی، مدرنہ قلعہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، اس کی دیواریں جب منجی کو اس کے اوپر حملہ بھی کیا جاتا ہے تو یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ وہاں سے اندر جانا ممکن ہی نہیں، اس کی دیواروں کو توڑا ہی نہیں جا سکتا۔ تو پھر ہمیں وہی چیز کرتے ہوئے دکھایا گیا جو چیز ہم اس سے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ یعنی جو پانی والا راستہ ہوتا ہے جہاں سے پانی اس قلعے کے اندر جاتا ہے، وہاں پر آتش مواد کو رکھ کر ان کو اڑا دیا جاتا ہے، اور وہاں پر دیوار کے اندر شگاف ہو جاتا ہے، اور شگاف ہو جانے کے بعد وہی جو اتنی بڑی فوج دکھائی جا رہی تھی عثمان بے کی، وہ تو ہمیں صرف ایک دو سینز کے اندر دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد عثمان بے اپنے دیگر جو چند سپاہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد 5 سے 7 منٹ کی ہمیں ایک لڑائی دکھائی جاتی ہے، اور دکھایا جاتا ہے کہ مدرنہ قلعہ بھی فتح ہو چکا ہے۔ یعنی جب ایسے ہی قلعہ فتح کرنا تھا تو اتنی زیادہ ہائپ کس لیے کریٹ کی گئی، یعنی کیوں دکھایا گیا کہ اتنا زیادہ قلعہ مضبوط ہے، یا اتنی بڑی فوج یا منجیکوں سے حملہ کیا جانا۔ یعنی ابھی بھی آج بھی ارطغرل سیریز کے اندر بھی ایسے ہم قلعے فتح ہوتے دیکھ چکے ہیں کہ جب وہاں پہ ارطغرل اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ جب قلعہ فتح کر لیتے تو آج بھی وہی سین ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن بس یہاں پہ یہ چیز کی جاتی ہے کہ جو ہوتا ہے راستہ اس کو آتش مواد سے اڑا دیا جاتا ہے، اور عثمان اپنی فوج کو لے کر اندر چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر بات کی جائے گیونک شہر کے اوپر، وہ بھی وہی سیم چیز کو رپیٹ کیا گیا جو کہ ہم پہلے بھی کتنی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ یعنی لوگوں کو بغاوت میں اکسانا، اور اکسانے کے بعد اپنا ہی کے بندے کو کائی لباس کے اندر پہنا کر ایک تیر مار دینا اپنے ہی بندے کو، تاکہ لوگ بغاوت پہ اتر آئے کہ انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ وہی چیز آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملی، اور اس بندے کو پکڑ لاتا ہے جس نے یہ تیر مارا تھا، اور وہ آ کے ساری بات بتا دیتا ہے کہ یہ قلعہ اور صوفیہ کا منصوبہ تھا آپ کو عثمان کے خلاف کرنے کے لیے، اور صوفیہ بھی وہاں پر لڑتی ہوئی نظر آتی ہے بالا خاتون کے ساتھ، لیکن وہی جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب بھی صوفیہ ہارنے والی ہوتی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ یہی آج کے ایپیسوڈ کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اور اگر دوسرے حصے کی بات کر لی جائے، پہلے حصے کے اندر تو مدرنہ قلعہ اور گیونک شہر کی بات کی گئی تھی، کیسے ان کو دوبارہ بچا لیا گیا۔ آخر والے لاسٹ حصے کے اندر یہ چیز ہمیں دکھائی جاتی ہے کہ جب گلیدیوس وہاں سے جاتا ہے تو جاتے ہوئے جو کنویں ہوتے ہیں ان کو زہر آلود کر دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کریں گے، اس کے لیے حسن بیگ یہ فرض سونپا جاتا ہے، اور سب سے پہلے جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، جیسے کہ جانور تب تک وہ پانی نہیں پیتے اگر وہ پانی صاف نہ ہو، لیکن وہ پانی پی لیتے ہیں، اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ زہر نہیں ہے پانی کے اندر، اس لیے پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا زہر ملایا گیا تھا جو فوراً اثر نہیں کرتا، کچھ دیر کے بعد اثر کرے گا، اور جیسے ہی رات کا ٹائم ہوتا ہے جب کھانا کھاتے ہیں سب، وہاں پر سب پانی پی لیتے ہیں اور زہر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال ایک اور بھی آتا ہے کہ سب لوگوں نے پانی پیا، وہ دکھایا بھی گیا، لیکن بہت سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا اور یہی دکھایا گیا کہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوا، لیکن سب نے کھانا تو ضرور کھایا تھا۔ اور کئی قبیلہ یا جتنے بھی یہ ترک سیریز ہیں ان کے اندر کھانا آپ کو پتہ ہی ہے زیادہ تر کہ گوشت کے اوپر ہی شامل ہوتا ہے، یعنی زیادہ گوشت ہی کھاتے ہیں، اور کوئی بھی گوشت پانی کے بغیر تو بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کھانا وغیرہ بنایا گیا تھا اس کے اندر بھی تو وہی پانی ڈالا گیا تھا جو کہ پیا گیا تھا، تو اس کے ذریعے پانی اگر زہریلا تھا تو کھانا بھی زہریلا ہونا چاہیے تھا، اور سب کے سب زہر آلود کے اثر آنے چاہیے تھے۔ لیکن ہمیں یہ چیز دکھائے گا جس نے پانی پیا صرف وہی اس کے زیر سایہ آیا، یعنی زیر اثر ان کو ہوا ہے زہر کا، اور سب سے زیادہ دکھایا گیا کہ پانی الگن خاتون نے پیا تھا، اور اس ایپیسوڈ کے اندر الگن کا بھی اختتام ہوگا، یعنی دکھایا گیا کہ وہ بھی مر چکی ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ عثمان بھی پانی پی چکے ہیں اور کافی زیادہ بیمار ہو چکے ہیں اور حتیٰ کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتے. ہمیں یہ چیز دکھائی گئی. اور بھی جیسا کہ ایک بہت بڑی بازرتی فوج دکھائی گئی جو کہ بہت فنکار قسم کی فوج ہے وہ آ چکی ہے عثمان بے کی سرزمین پر، جس کا جو لیڈ کر رہا ہے کمانڈر ہے وہ کلیدیوس ہے. اور اب وہ بات جانتا تھا کہ زہر کی وجہ سے ساری فوج ان کی یعنی تھک چکی ہے، یعنی بیمار ہو چکی ہے، وہ اسے لڑنے کے قابل نہیں ہے. امبا آسانی عثمان بے کے تمام قلعوں کو پر فتح حاصل کر لیں گے. اس کے لیے فوج لے کر نکلتا بھی ہے. لیکن یہاں پر ایک ٹویسٹ ڈالا جاتا ہے دوبارہ بزدار کی طرف سے، یعنی حجستو جو کہ بہت وفادار تھا صوفیہ کا، وہ آ کے ترغت غازی کو ساری بات بتا دیتا ہے. اور پھر ترغت غازی ہمیں نظر آتے ہیں دوبارہ مدرنہ قلعے کے اندر عثمان بے سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں سین نہیں دکھایا جاتا. اور جس وقت لاسٹ کے سین کے اوپر ہے کلیدیوس اپنی پوری فوج کے ساتھ جانے ہی والا ہوتا ہے مدرنہ قلعے کی طرف، وہیں پر عثمان بے کی انٹری دکھائی جاتی ہے کہ عثمان بے بالکل صحیح سلامت وہاں پر پہنچ چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ایپیسوڈ کا اختتام کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک دفعہ دوبارہ جو آخری ایپیسوڈ نشر کیا جائے گا اس کے لیے دوبارہ سے ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اس کے لیے دوبارہ سا سینیریو اس طرح کریٹ کیا گیا لوگوں کے لیے تاکہ پورا ہفتہ دوبارہ لوگ اسی کشمکش میں رہیں کہ عثمان بے کیسے ٹھیک ہو، اگر وہ کیسے اس فوج کا مقابلہ کریں گے، جبکہ ان کی ساری فوج تو زہر کی وجہ سے کافی حد تک بیمار ہو چکی ہے. اب یہ بہت ہی بڑا سوال ہے، لیکن جب ایپیسوڈ آئے گا دوبارہ ہمیں کچھ ایسی چیز دیکھنے کو ملے گی جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یعنی یہی دکھایا جا سکتا ہے کہ تریاگ ڈھونڈ لیا گیا، یہاں پہ جو حدیثو ہے جس نے ان کی مدد کی اس کی وجہ سے ان کو وہ تریاگ مل گیا اور سب کے سب ٹھیک ہو گئے. ایسے کچھ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے آخر والے ایپیسوڈ کے اندر. آج کے ایپیسوڈ کے اندر بس یہی تھا، یعنی کوئی بھی نئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. جو ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے صرف 2 ایپیسوڈ رہ چکے ہیں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سٹوری ویسے کی ویسے ہی چل رہی ہے جیسے کہ پہلے تھی، یعنی نئے اداکار آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا سٹوری کے اندر. آج کی ویڈیو میں ناظرین کرام بس یہی تھا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے رائے کا اظہار کر کے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.